الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج تراویح اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ خدا وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہاں جو کچھ بیان ہو اسے دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، میں اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے بغور سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ پاک کے جتنے پیغمبر ہیں ان پیغمبروں میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ پورے انبیاء کرام میں 5 انبیاء کرام ایسے ہیں جو سب سے بڑے ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب میں سب سے بڑے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ جو بھی ہیں سب ان کی فضیلت پر متفق ہیں اور سب کے سب ان کو مانتے ہیں اور ان کی عظمت کا خطبہ سبھی پڑھتے ہیں، اور یہ اگرچہ نبی اور رسول ہیں اگر مان بھی لیا جائے بعض اولیاء کرام کے قول کے مطابق، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقام بلند نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ان سے عرف و اعلیٰ بلند و بالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، 2 زمین پر اور 2 آسمانوں میں۔ آسمانوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی یہ حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت واپس دوبارہ تشریف لائیں گے، نبی بن کر کے نہیں، میرے نبی کے امتی بن کر کے تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 2 انبیاء کرام زمین پر آج بھی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، ایک تو حضرت جناب خضر علیہ السلام اور ایک حضرت جناب الیاس علیہ السلام، یہ آج بھی زندہ ہیں، اور اکثر لوگوں سے جناب خضر علیہ السلام ملاقات بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے نا ہمارے ہاتھ میں اس انگلی میں، وہ ہڈی ان کے یہاں نہیں ہے، وہ ہڈی نہیں ہے۔ بعض علماء ان کی شناخت کی یہ تعریف کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور آج بھی اکثر لوگوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور ہندوستان کے جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی بارگاہ میں ہر آدھے گھنٹے پر یا ہر ایک دن میں 2 دن میں یہ حاضری دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے نام کی بڑی برکت ہے، میں انشاءاللہ اس کو خلاصے کلام میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کو دریا میں غرق فرما کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دیا، ختم فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ نے مصر میں قرار عطا فرمایا، تب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو فرمائی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ تجھے پیارا اور محبوب ہے؟ سن لیجئے اس کو، اور آپ بھی محبوب اور ہم بھی محبوب بننے کی کوشش کریں۔ کیا پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب کون سا بندہ ہے؟ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر کرتا رہے اور کبھی مجھے فراموش نہ کرے، جو ہمیشہ مجھے یاد کرتا رہے، میرا ذکر کرتا رہے، میری پاکی بولتا رہے، میری کبریائی کو بیان کرتا رہے اور کبھی مجھے فراموش نہ کرے۔
ایسا بندہ بندوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے ہم ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتے، یعنی وہ ہمیشہ ذکر الہی میں منہمک ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، میرے مولا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اب خاص طور پر جن کو بڑا بنایا جاتا ہے اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بغور سماعت فرمائیں۔ رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے، کبھی بھی اپنی نفس کی پیروی نہ کرے، ایسا انسان سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آج کیا ماحول ہے، بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھا بڑی پارٹی ہے، اگرچہ وہ باطل اور ناحق پر ہے، فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا۔ دیکھا زوردار آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، بڑا آدمی جو فیصلے کے لیے بیٹھا ہے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور بسا اوقات اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حق فیصلہ کرتے ہیں، یا جن کو اللہ کی توفیق عطا ہوتی ہے وہی حق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے۔ کسی نے ٹھنڈا پلا دیا تو اس کے حق میں فیصلہ، چائے پلا دیا تو اس کے حق میں فیصلہ، کچھ پکڑا دیا تو اس کے حق میں فیصلہ۔ ایسا فیصلہ کرنے والا کبھی حق پر نہیں ہو سکتا، اور ایسا فیصلہ کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذابوں سے گرفتار کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، میرے مولا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اس کو بھی سن لیجئے گا۔ آج تھوڑا بہت ہمیں پڑھنا آ جاتا نا تو پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ مجھے تقریر کرنے آنے لگ گئی، 2-3 صورتیں مجھے اچھے سے یاد ہو گئی، میں کیا ایک 4-5 سال 10 سال مدرسے میں پڑھ کے عالم بن گیا، فاضل بن گیا، پھر تو میں اپنے آپ سے کمتر کسی کو سمجھتا ہی نہیں، میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں۔ لیکن سنیے اللہ کیا فرماتا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، اگرچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے پھر بھی دوسروں سے علم حاصل کرتا رہے، تاکہ کوئی ایک ایسی بات اسے مل جائے جو اسے گمراہی سے بچائے اور صراط مستقیم پر گامزن کرے، ایسا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ کتنا بھی بڑا مفتی، قاری، حافظ، عالم، محدث، مفسر کیوں نہ بن جائے، لیکن اس کے اندر اوروں سے سیکھنے کا جذبہ ہونی چاہیے۔ اب بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے عالم۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کو رب نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، اگر وہ لوہے کو یا لکڑی کو سونا ثابت کرنا چاہے تو ان کے پاس اتنے دلائل کے انبار ہیں کہ اپنے دلائل کی روشنی میں وہ سونے کو، لکڑی کو اور لوہے کو سونا ثابت کر سکتے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا بندہ آئے گا کہ اگر علم ثریا پر چلا جائے یا آسمانوں پر چلا جائے وہ کھینچ کر کے زمین پر لائے گا، کھینچ کر کے زمین پر لائے گا۔ اتنے بڑے علم والے، لیکن کبھی کبھی کسی مسئلے میں جو ہے وہ دوسروں سے علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ بہت سارے مسئلوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے نا، علی اس کا۔ ایک روایت کے مطابق تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کی با کی تفسیر میں لکھوں اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 40 اونٹ بھی ان کتاب کا بوجھ اٹھا نہ سکیں۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا علم تھا مولا علی کے پاس؟ حالانکہ یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آئے، علی اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے، ذرا اپنے علم کی روشنی میں دیکھ کر کے بتائیے نا کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے۔ آپ نے اوپر دیکھا جبرائیل نظر نہیں آئے، نیچے تحت الثری تک دیکھا جبرائیل نظر نہیں آئے، دائنے دیکھا جبرائیل نظر نہیں آئے، بائیں دیکھا جبرائیل نظر نہیں آئے، پیچھے دیکھا جبرائیل نظر نہیں آئے۔ پھر فرمایا مولا علی نے یوں لگتا ہے کہ جبرائیل تم ہی ہو، جبرائیل تم ہی ہو۔ اور حقیقت میں جبرائیل وہی تھے، وہی تھے۔ ایک یہودی منافق حضرت مولا علی کی بارگاہ میں کہا حضور آپ کے پاس تو قرآن کا بہت علم ہے
اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں ہے۔ اگر ہے تو بتائیے کہ میری داڑھی چھوٹی کیوں اور آپ کی داڑھی گھنی اور لمبی کیوں ہے؟ تو مولا علی نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں پر زمین نرم و نازک ہوتی ہے وہاں ہریالی اور گھاس زیادہ اگتی ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ ہریالی بالکل اگتی نہیں ہے، اگتی تو کم اگتی ہے۔ نیکیوں کی بنیاد پر میرے چہرے کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس لیے داڑھی کے بال زیادہ ہیں، اور تیرے پاس نیکیاں کم ہیں تو تیری زمین بنجر بن چکی ہے، اس لیے داڑھی کے بال کم ہیں۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر مولا علی نے یہ فرما دیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی بہت حدیثیں میں آ گئی، تھوڑا قرآن پڑھنا آ گیا، تھوڑے مسئلے معلوم ہو گئے، اور پھر محلے میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری سچویشن ہوتی ہے، اللہ بچائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا میرے مولا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو علم ہونے کے بعد اوروں سے علم سیکھتا رہے، اس نیت کے ساتھ کہ کوئی بات اسے ایسی مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے اور گمراہی سے اس کو بچائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کیا اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ جاننے والا بھی کوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، میرا نام، اس کا نام خضر ہے۔ کہا ملاقات کیسی ہوگی مولا؟ کہا سمندر میں ایک جگہ پر ایک چٹان ہے، وہاں وہ رہتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ کیسے پہچانوں؟ تو رب نے فرمایا ایک مچھلی لے جاؤ، وہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے، مردہ مچھلی، تو وہاں سمجھ جاؤ وہاں خضر سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لیا، اس کو فرائی کر لیا اور ایک ڈبے میں لے کر اور ساتھ میں اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر کے چلے۔ چلتے 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 جب تھک گئے آپ وہاں پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو بنی ہوئی مچھلی تھی نا اس کو آپ نے تناول فرما لیا، جو کچھ بچا تھا اس کو رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے آپ سو گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے سو گئے تو وہ جو مچھلی تھی نا بھنی ہوئی مردہ مچھلی، سمندر کے پانی کے کچھ چھینٹے اس پر پڑے، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئے اور وہیں سمندر کے اندر چلی گئی۔ اور یہ واقعہ قرآن میں رب بیان کر رہا ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ رب بیان کر رہا ہے۔ اب یہ رک کر کے میں آپ کو بتاؤں وہ مردہ مچھلی زندہ کیوں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام آرام کی غرض سے رکے ہوئے تھے اور آرام فرما رہے تھے، وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے، اور اسی سمندر کے اندر چٹان کے پاس ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ تو وہاں کے پانی کے چند چھینٹے مردہ مچھلی کو لگے تو مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ پتہ یہ چلا اللہ والے جہاں عبادت کرے پانی کے پاس اور وہ پانی کے قطرے مردہ مچھلی پر گر جائے تو مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، اگر مردہ دل کو لگ جائے تو کیا مردہ دل زندہ نہیں ہوگا؟ ضرور زندہ ہوگا، ضرور زندہ ہوگا۔ تو پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بتانا، وہ ذہن سے بات نکل کے بتا نہ سکے، موسیٰ علیہ السلام اور آگے چلے۔ جب چل چل کر کے تھک گئے، پوچھا یار مچھلی تو اب تک بیدار نہیں ہوئی، زندہ نہیں ہوئی۔ تب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام معذرت طلب کرنے لگے، حضور معاف کیجئے کہ میں بتانا بھول گیا، مچھلی تو وہیں اٹھ کر کے چلی گئی جہاں آپ آرام کی غرض سے لیٹے ہوئے تھے۔ پھر آپ واپس آئے تو جہاں مچھلی گئی تھی وہاں پر باضابطہ سرنگ بنا ہوا تھا، راستہ بنا ہوا تھا، نشان بنا ہوا تھا، اور آپ وہاں اندر تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت خضر علیہ السلام سفید کپڑوں میں ملبوس موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں کون آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں آپ؟ کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں اور جو علم آپ جانتے وہ مجھے بتا سکیں آپ۔ تو حضرت جناب خضر نے فرمایا اے موسیٰ، ایک علم ایسا ہے جو میں جانتا ہوں پر آپ نہیں جانتے، اور ایک علم ایسا ہے جو آپ جانتے پر میں نہیں جانتا۔ شریعت کا علم آپ کے پاس ہے اور طریقت کا علم میرے پاس ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تھوڑی دیر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کر سکوں۔ یاد رکھیں نبی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت خضر کے بارے میں بعض نے فرمایا نبی اور رسول ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ اللہ کے ولی ہیں، جو بھی ہیں سب ان کو مانتے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر کے مجھے برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ رکھیے میں برداشت کر لوں گا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا اچھا میں کچھ بھی کروں تو آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا،
آپ سوال نہیں کریں گے، میں کچھ بھی کروں آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پھر یہ تینوں چلے، چلتے چلتے سمندر کے اس پار جانا تھا، بہت ساری کشتیاں تھیں، کسی نے نہیں بٹھایا۔ ایک غریب لوگوں کی کشتی تھی، مسکین لوگ تھے بیچارے، اور غریب لوگ ہی علماء کو، دیندار لوگوں کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہو، غریب جتنی محبت سے مسجد کے امام کی دعوت کرتا ہے نا، امیر نہیں کرتا ہے۔ وہ مولانا ہاں بیٹی ہے، حضرت ہاں بیٹی ہے، اور اگر غریب حضرت آئیے تشریف لائیے، بیٹھی اندر تشریف لائیے، حضرت کو اسپیشل کھلاؤ، یہ غریب ہے، یہ غریب۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہ مجھے مسکین بنا اور مسکینوں میں میرا حشر فرما۔ اور اسلام غریبوں میں پھیلا اور غریبوں میں ہی ختم ہوگا، غریبوں میں رہے گا۔ آپ دیکھیے امیروں کا کیا حال ہے، وہ ایم ایل اے صاحب کو سلام کریں گے، پولیس جی کو سلام کریں گے، کمشنر کو سلام کریں گے، اس کو یہ کریں گے، اس کو یہ کریں گے، مولوی صاحب کو نہیں۔ لیکن غریبوں کی محبتوں کو سلام، ان کے پیار کو سلام، کیا محبت کرتے اماموں سے، عالموں سے۔ حضرت آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں سمندر میں بہت ساری کشتیاں تھیں، کسی نے نہیں بٹھایا۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر کو اللہ والے ہیں، غریبوں کی جب نظر پڑی، حضرت آپ ادھر آ جائیے، غریبوں نے بٹھایا۔ کون بٹھایا؟ غریبوں نے بٹھایا۔ اور جب کشتی چلی، بیچ دریا میں جب پہنچی، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے بیاگ سے کلاڑی کو نکالا، اور نکال کر کے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ ایک تو فری میں بٹھا ہے، اور دوسری بات حضرت خضر نے تختہ توڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی جو ہے نا، وہ جلالی پیغمبر تھے، فرمایا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ حضرت موسیٰ نے کیا تم نے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ ایک تو انہوں نے فری میں بٹھایا ہے، اور غریب لوگ ہیں، آپ نے ان کی کشتی کو توڑ کر کے عیبدار کر دیا، بنا دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں سوال کریں گے، میں جو کچھ کروں خاموشی اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلیے مجھے معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا۔ دریا کے اس پار پہنچے، چلتے چلتے ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت بچہ، بڑا حسین و جمیل کھیل رہا تھا وہ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر یوں موڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کو مار دیا۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، آپ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کہی، بہت برا کام تم نے کیا۔ پھر خضر بول پڑے کیا میں نے پہلے نہیں کہا تو میں کچھ بھی کروں آپ کو اعتراض کا حق نہیں؟ آپ خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت طلب کی اور آگے چلے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک بہت لگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے کھانا پانی مانگا، کسی نے مہمان نوازی نہیں کی، نہ پانی پلایا نہ کھانا دیا کسی نے۔ جا کر یہ دیوار کے پاس کھڑے تھے، دیوار بہت پرانی تھی، بہت بوسیدہ تھی، اب گرے کی تب گرے کا حال تھا، بلکہ گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے ہاتھ پھیر کر دیوار کو درست کر دیا، دیوار مضبوط ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، کہا آپ نے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہیں تو ان سے اجرت لے لیں کہ آپ نے ان کی دیوار کو درست کر لیا ہے۔ انہوں نے کھانا اور پانی نہیں دیا، دیوار آپ نے درست کر دیے، چاہے تو مزدوری لے لیں۔ حضرت خضر نے پھر فرمایا دیکھو نا، میں نے کہا تھا نا آپ اعتراض نہیں کریں گے، آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے سوال کیا، اب بس ختم، آپ اپنا راستہ چلیں، میں اپنا راستہ چلتا ہوں۔ لیکن سنیے نا، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ وہ جو کشتی میں نے فری میں بٹھانے کے باوجود غریبوں کی کشتی کو توڑ کر کے ایک تختہ پانی میں پھینک دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ کون؟ ظالم بادشاہ، جس کی بھی کشتی اس کو اچھی لگتی وہ قبضہ کر لیتا، اور جس کی کشتی میں تھوڑا سا بھی عیب ہوتا تو اس پر قبضہ نہیں کرتا۔ اور یہ غریبوں کے گھر کا گزر بسر اسی کشتی پر تھا۔ میں نے اس کشتی کو توڑ کر عیبدار اس لیے بنایا تاکہ وہ ظالم بادشاہ ان غریبوں کی کشتی پر قبضہ نہ کر سکے، یہ حکمت تھی۔ اچھا دوسری بات، میں نے ایک چھوٹے سے بچے کے گلے کو دبا کر موڑ کر زمین پہ پٹک کر جو قتل کر دیا، مار دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے کے ماں باپ بڑے نیکوکار، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی،
اور یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اور ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے، بے پناہ اس کو چاہتے. مجھے ڈر محسوس ہوا، خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ بچہ جو پیدائشی کافر ہے اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف نہ لے جائے. میں نے اس بچے کو تو مار دیا ہے، اور مجھے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے اگر ماں باپ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا. اور ہوا کیا؟ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو ماں باپ کو ایک لڑکی عطا فرمائی، اس لڑکی نے نبی سے نکاح کیا اور ان سے نبی پیدا ہوئے. بعض صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جب اس لڑکے کو حضرت خضر نے مارا، اللہ پاک نے ان کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جن کی اولاد میں اللہ نے 70 پیغمبروں کو پیدا فرمایا. آپ ذرا دیکھیں صبر. اس لیے میں نے اس بچے کو مارا تاکہ یہ دونوں ماں باپ کفر کی طرف نہ چلے جائیں. اچھا، جو بات میں نے اور ایک گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار کو میں نے درست کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گرتی ہوئی دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور گاؤں کے لوگ بڑے ہوس کے پجاری ہیں، بڑے لالچی ہیں، اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اگر دیوار ابھی گرتی تو خزانہ اوپر آ جاتا تو گاؤں کے سارے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے اور بچے یتیم محروم ہو جاتے. ان کے رب نے چاہا کہ بچے بڑے ہو اور خزانہ محفوظ رہے، بڑے ہونے کے بعد بچے اس خزانے پر قبضہ کر سکے، اس لیے میں نے گرتی ہوئی دیوار کو ہاتھ پھیر کر کے درست کر دیا، ہے نا. یہ حکمتیں تھی. اور کہا موسیٰ سن لیجئے، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میرے رب کے حکم سے میں نے کیا ہے. کشتی کو توڑا رب کے حکم سے، بچے کو مارا رب کے حکم سے، گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا رب کے حکم سے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا راستہ چلیں، میں اپنا راستہ چلتا ہوں. ایک نقطے کی بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، ایک نقطے کی بات، آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت تر و تازہ ہو جائے گا. ہمارے متولی صاحب کی خصوصی توجہ کا میں طالب ہوں، سنیے. مفسرین نے ایک سوال اٹھایا، ایک سوال چھیڑا. ان 2 یتیم بچوں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ رب قدیر جل جلالہ نے موسیٰ جیسے پیغمبر، خضر جیسے پیغمبر اور ولی کو ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے بھیج دیا، ہے نا. ان 2 یتیم بچوں نے، سوال سمجھیے، ان 2 یتیم بچوں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا. تو صوفیاء کرام حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان 2 بچوں کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، اس کے باپ کے پاس بھی کوئی نیکی نہیں تھی، لیکن اس کا دادا جو نا وہ بڑا نیکوکار تھا. دادا کی نیکی پوتروں کے کام آ گئی، دادا کی نیکی پوتروں کے کام آ گئی، اور دادا کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوتروں کے خزانے کی حفاظت کے لیے 2 پیغمبروں کو بھیج دیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، باپ نیکوکار ہو، دادا نیکوکار ہو، پردادا نیکوکار ہو تو اس کی نیکی کی برکتیں بچوں کو ملتی ہے. یہاں پر اچانک مجھے واللہ ایک بات یاد آ گئی، سوچ کر کے نہیں آیا تھا میں، یہ ایک بات یاد آ گئی. ایک فقیر جو نا ایک دکان پر گیا، کہا کچھ دے دو کھانے کے لیے. تو دکاندار بھگانے لگا، چلو 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 نکلو. تو فقیر کہنے لگا دے دو ورنہ تمہاری دکان میں پلٹ دوں گا، تمہاری دکان میں پلٹ دوں گا، دے دو. کہا چلو 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 نکلو. سیٹ بھگا رہا تھا. ایک دوسرے اللہ والے کھڑے منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے محاسبہ کیا، مراقبہ کیا، کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ یہ دکان پلٹنے کی بات کرتا، کیا اس کے پاس دکان کو پلٹنے کی طاقت ہے؟ تو دیکھا کہ کچھ نہیں، خالی ڈبہ ہے، یہ بول رہا ہے. پھر اوپر دیکھا، کہا اس کے پیر میں کچھ ہے، کہا اس کا پیر بھی خالی ڈبہ ہے، کچھ نہیں ہے. اور اوپر دیکھا تو دیکھا پیر کا پیر جو ہے نا وہ دکان کو اپنے ہاتھ میں لے کھڑا ہے. کہا میرا مرید کا مرید کہہ دے تو میں اس کی دکان کو پلٹ دوں. تو وہ بزرگ آئے، کہا ایک کام کیجیے، اس کو دیجیے اور بھگا دیجیے، بھیج دیجیے اس کو عزت کے ساتھ، اس لیے کہ میں مراقبے کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں، کشف کے ذریعے سے، کہ اس کے پاس کچھ نہیں، پیر کے پاس نہیں، پر اس کے پیر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہاری دکان کو زمین بوس کر دے، پلٹ دے. پتہ یہ چلا اگر ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے بڑوں کے پاس نہیں، ہمارے بڑوں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے اور ان کی برکتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں. باپ کی نیکی بیٹے کے کام ضرور آتی ہے، دادا کی نیکی بیٹے کے کام ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہ ہو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی کیوں بنے؟ ماں کا کوئی جواب نہیں ہے، باپ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے نا.
امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، نہ باپ کا کوئی جواب ہے نہ ماں کا کوئی جواب ہے نا. تو ماں باپ نیکوکار ہوں، دادا دادی نیکوکار ہوں تو ان کی نیکیاں بچوں کے کام آتی ہے. تو یہ قرآنی واقعہ بہت تفصیل طلب ہے. یہ میں نے اس کو اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک دو تین باتیں سماعت فرمان ہے. حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس ہے. یاد کیجیے اس کو، اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں گا. کنیت کیا ہے آپ کی؟ بولیے سب لوگ. ابو العباس کیا ہے؟ ابو العباس. اور نام آپ کا ہے بلیہ. نام کیا ہے؟ بلیہ. اور والد کا نام ہے ملکان. کیا نام ہے؟ کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. نام کیا ہے؟ بولیے. بلیہ. والد کا نام کیا ہے؟ ملکان. ٹھیک ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جس شخص نے حضرت خضر کا نام یاد کیا، کنیت کو یاد کیا اور آپ کے والد کا نام یاد کیا تو یہ تین ناموں کو یاد کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟ تفسیر میں لکھا ہے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے لکھا ہے حضرت خضر کا نام، کنیت، والد کا نام، یہ تین نام جو یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کیا کرے گا؟ ایمان پر فرمائے گا. اور ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ. میں سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے عصر کے بعد، حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد کر لے، کنیت یاد کر لے، والد کا نام یاد کر لے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے. اور جس غلام کے زبان پر میرے نبی کا نام، جان خضر کا نام ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا؟ جناب خضر کو رب کعبہ کی قسم جو عزت ملی ہے میرے نبی کے صدقے ملی ہے. میرا نبی تو جان خضر ہے. ارے جب خضر کا نام زبان پر آ جائے تو ایمان خاتمہ پر ہو، تو خاتمہ ایمان پر ہو. اور اگر میرے مصطفیٰ کا نام صبح و شام زبان پر ہو تو پھر خاتمہ بالخیر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نبی پر صبح و شام درود پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بہت ہی عالی خاندان ہے اور ان کے آبا و اجداد بادشاہ تھے. خضر علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ خضر. خضر کیوں کہتے ہیں؟ خضر کے معنی کیا ہے؟ خضر کے معنی ہے سر سبز و شاداب کے، سبز چیز کے. ان کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بڑھتے وہاں ہریالی اگ جاتی. یہ جہاں بڑھتے ہریالی اگ جاتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو خضر کے نام سے پکارا گیا. اور بھی یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ خضر علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی ہیں اور آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. دعا کیجئے اللہ پاک موت سے پہلے ان سے ہماری ملاقات نصیب فرمائے اور ان سے فیض اور برکتیں لینے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جتنے بیمار ہیں ساروں کو اللہ شفا عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کے بے حساب مغفرت فرمائے. اور حضرت خضر علیہ السلام کے نام اور کنیت اور والد کے نام کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور آج کی مجلس کی برکت سے ہمارے جتنے بے قصور مسلمان جیل میں بند ہے، قیدی بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو رہائی عطا فرمائے. اللہ پاک صحیح سلامت جلد از جلد سب کو گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حضرت مستان شاہ عربی مدرسے کو خوب عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، پڑھنے والے جملہ طلباء کو علم نور عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو، پریشانی کو، بیماری کو، تکالیف کو، غموں کو دور فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.